نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ان 3 حروف کو ڈسکس کیا تھا جس کو ہم بعض حالتوں میں موٹا پڑھتے ہیں اور بعض حالتوں میں باریک پڑھتے ہیں۔ وہ تھے الف، لام اور رو۔ الف اور لام کو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کر لیا تھا۔ اب ہم آج انشاءاللہ رو کے قاعدے کو پڑھیں گے کہ رو کو ہم کب موٹا اور کب باریک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان کیسز کو ڈسکس کر لیتے ہیں جن میں ہم رو کو موٹا پڑھیں گے۔ پہلا کیس یہ ہے کہ رو پر اگر سمپل زبر لگی ہو یا پھر تنوین لگی ہو تو ہم اس رو کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر رحیمن، رو پہ زبر لگی ہوئی ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے رسولی، اس میں بھی رو کو موٹا پڑھیں گے، رو پہ زبر لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 زبر کی تنوین کی ایگزامپل ہے کثیرن، صغیرن۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا کیس ہے اگر رو پر 1 پیش لگی ہوئی ہو یا پھر 2 پیش کی تنوین لگی ہوئی ہو تب بھی رو کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے یہاں پر ہے خیر، اکثر، غفور، ذکر۔ تھرڈ کیس ہمارا یہ ہے کہ اگر رو خود ساکن ہو تو پھر ہم کیا کریں، پھر ہم اس کے پچھلے والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر اس پر زبر لگی ہے تو پھر ہم اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل والارض، یہاں پہ دیکھیے رو پہ ساکین لگا ہوا ہے، رو سکون میں ہے، جبکہ اس سے پچھلے والا حرف جو حمزہ ہے یعنی الف ہے اس پر زبر لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو موٹا پڑھ لیا۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ارسلنا، اس میں بھی حمزہ پر زبر لگی ہوئی ہے اور رو خود ساکین ہے، لہٰذا ہم نے اس کے پچھلے والے حرف کو دیکھتے ہوئے اس کو بھی موٹا پڑھ لیا۔ فورتھ ہمارا جو کیس ہے وہ یہ ہے اگر رو ساکین ہو اور اس سے پچھلے والا حرف بھی ساکین ہو پھر کیا کیا جائے، تو پھر اس سے بھی پچھلے والے حرف کی حرکت دیکھیں گے۔ اگر وہ زبر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ جیسے تھرڈ ایگزامپل آپ کی یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، والعصر، یہ ہم سورت بھی بہت پڑھتے ہیں، اس میں رو ساکین ہے، اس سے پچھلے والا حرف جو صاد ہے وہ بھی ساکین ہے، تو پھر ہم نے کیا کیا، اس سے بھی پچھلا والا حرف دیکھا، اس کی حرکت دیکھی، اگر وہ زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھ لیا۔ اور پھر اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے بالصبر، یہاں پہ بھی ہم نے رو ساکین دیکھا، پھر اس سے پچھلے والا حرف وہ دیکھا، وہ بھی ساکین ہے، تو ہم نے اس سے پچھلا والا حرف دیکھ لیا صاد جس پر زبر لگی، لہٰذا ہم نے اس کو موٹا پڑھ لیا۔ اس کے بعد پھر 5th کیس ہے ہمارا رو ساکین ہو اور اس سے پہلے پیش لگا ہوا ہو تو پھر اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ جیسے اس کی ایگزامپل ہے القرآن، رو ساکین ہے، اس سے پہلے پیش لگی ہوئی ہے قوف پر۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے زرتم، رو ساکین ہے اور اس سے پہلے پیش لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھ لیا گیا۔ اس کے بعد ہمارا لاسٹ کیس ہے 6ٹھا کیس، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ رو ساکین ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکین ہو، لیکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش لگی ہوئی ہو تو پھر ہم اس رو کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ جیسے یہ ایگزامپل آپ کی 3rd نظر آ رہی ہے آپ کو، خسر، رو ساکین، اس سے پہلے والا جو سین تھا وہ بھی ساکین ہے اور پھر اس سے پہلے والا جو خو ہے اس پہ پیش لگی ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے اس رو کو موٹا پڑھ لیا۔ اب آ جاتے ہیں باریک کے کیسز پر۔ رو کو باریک کب پڑھیں گے ہم، اگر رو پر 1 زبر لگی ہو رو کے نیچے یا پھر 2 زیر کی تنوین لگی ہو تب بھی رو کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے فار ایگزامپل رزق، امری، اور تنوین کی ایگزامپل ہے اجرن، شرن۔ اس کے بعد دوسرا کیس ہے ہمارا رو ساکین ہو، اس سے پہلے والا حرف اگر زیر کی حالت میں ہو، زیر لگا ہوا اس پہ، تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے وصبر، رو خود ساکین ہے اور اس سے پہلے والا جو ہمارا با ہے اس پہ زیر لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو باریک پڑھ لیا۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے فرعون، یہ بھی بہت آتے ہیں قرآن میں، رو ساکین، اس سے پہلے فا ہے، اس کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے رو کو باریک پڑھا گیا ہے۔ پھر آتا ہے ہمارا 4تھا کیس،
اگر رو ساکین ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکین ہو تو پھر اس سے پچھلے والے حرف کی حرکت دیکھی جاتی ہے، اگر وہ زیر ہوگی تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے. جیسے یہاں پہ تھرڈ ایگزامپل دی ہوئی ہے حجر، رو ساکین، اس سے پہلے والا جیم ساکین، پھر اس سے پچھلے والا حرف جو ہا ہے اس کے نیچے زیر ہے جس کی وجہ سے اس کو باریک پڑھا گیا. یہ اس کا خلاصہ ہے. موٹے کے کیسز تھوڑے سے زیادہ ہیں اور باریک کے کیسز کچھ کم ہیں. اب یہ تو ہو گیا عام قاعدہ کہ ہم رو کو کب موٹا پڑھیں اور کب باریک پڑھیں، لیکن کچھ اس کی خاص حالتیں بھی ہیں جو رولز پر اپلائی ہو بھی رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو چینج کر کے پڑھتے ہیں. اس کے دو کیسز ہیں، دو خاص حالتیں ہیں. سب سے پہلا کیس یہ ہے کہ اگر آپ کو اوپر کی جانب نظر آ رہا ہوگا راء ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف زیر ہو تو قاعدہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم اس کو باریک پڑھیں گے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ اس راء ساکن کے آگے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی حروف مستعلیہ ان 7 حروف میں سے ہے جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ہم اس کو باریک نہیں بلکہ موٹا پڑھیں گے. جیسے اس کی اگزامپل قرآن میں آتی ہے فرقۃن. اب یہاں دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں راء ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زیر لگی ہوئی ہے، تو ہم قاعدے کے مطابق اس کو باریک پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے حروف مستعلیہ یعنی موٹا حرف قوف ہونے کی وجہ سے اس راء کو موٹا کر دیا. نیکسٹ ایگزامپل ہے قرطاسن. یہاں پہ بھی راء خود ساکن ہے، اس سے پہلے والا قوف ساکن، قوف پہ زیر لگی ہوئی ہے اور طاء اس کے بعد آ رہا ہے، لہٰذا ہم نے اس طاء کی وجہ سے راء کو بھی موٹا پڑھ لیا. نیکسٹ ایگزامپل ہے ہماری بالمرصاد. یہاں پہ بھی دیکھیے گا راء ساکین ہے، اس سے پہلے والا جو میم ہے وہ اس پہ زیر لگی ہوئی ہے، لیکن آگے والا جو حرف ہے وہ حرف مستعلیہ یعنی صاد میں سے آ رہا ہے، حرف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے جو صاد ہے، تو ہم نے اس صاد کی وجہ سے یعنی موٹے حرف کی وجہ سے اس راء کو بھی موٹا پڑھ لیا. اب ایک اور ہمارا جو اسپیشل کیس ہے، جو ہماری خاص حالت ہے، دوسری جو خاص حالت ہے وہ یہ ہے کہ راء ساکین ہو. ویسے تو ہمارا کیس کیا کہتا ہے کہ راء ساکین ہو، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکین ہو، تو ہم اس سے پچھلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہو تو ہم آبویسلی اس کو موٹا پڑھیں گے. یہ عام قاعدہ ہمیں یہ بتاتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ میرا راء ساکین ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ساکین ہے اگر وہ نرم یا ہے، اگر وہ یا آ رہا ہے، تو ہم اس یا کو دیکھتے ہوئے ہم پچھلی حرکت کو نہیں دیکھیں گے کہ آیا اس میں زبر ہے یا پیش ہے. ہم اس کو موٹا نہیں بلکہ اس یا کی وجہ سے، اس نرم یا کی وجہ سے اس راء کو باریک پڑھیں گے. فار ایگزامپل خیر، یہ لفظ بھی قرآن میں بہت آتا ہے. یہاں پہ دیکھیے گا راء ساکین، اس سے پہلے والا حرف یا ساکین ہے اور اس سے پہلے والے حرف پہ زبر لگی ہوئی ہے، تو قاعدہ تو ہمیں کہتا ہے کہ موٹا پڑھیں، لیکن یا ساکین ہونے کی وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے. نیکسٹ ایگزامپل ہے طیر. یہاں پہ بھی راء ساکین ہے، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکین ہے اور اس سے پہلے والا جو طاء ہے اس پہ زبر لگی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے یا کی وجہ سے اس کو باریک پڑھا. نیکسٹ غیر. یہ لفظ بھی بہت آتا ہے، راء پہ زبر، راء پہ ساکین، اس سے پہلے والا یا ساکین اور پھر اس سے پہلے والا غین، اس پہ زبر لگی ہوئی ہے لیکن ہم نے یا ساکین کی وجہ سے اس کو باریک پڑھا. الحمدللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس راء کے قاعدے سے کافی اچھا سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں عام قاعدے کیا کہتے ہیں اور اس کی خاص 2 حالتیں کیا کہتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.